الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج 9 محرم الحرام ہے، تو چراغ مصطفی کے عنوان کے تحت آج جس عنوان پہ کلام ہوگا وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چشم و چراغ ہیں، امام عالی مقام ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور شہید کربلا ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے کچھ فضائل بیان ہوں گے، آپ کی شہادت کے جو ابتدائی معاملات ہیں ان پہ کلام ہوگا اور کچھ آپ کے خطبات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ آپ کی فضیلت میں ترمذی کی ایک روایت ہے، 3768 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ قطعی جنتی ہیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر ہے، کیونکہ جنت میں جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا لازم جنت میں جائے گا، تو آپ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی، اور یقیناً یہ فضیلت نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ یقیناً انسان کے اپنے اعمال اس کو غالباً یہ مقام نہیں دلا سکتے، یہ ایک نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان رسالت میں پیدا کیا، اپنے سب سے افضل نبی کی نسل سے آپ کو بنایا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چشم و چراغ بنایا، تو یہ نسبتیں آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نسبت کی وجہ سے اتنی فضیلت حاصل کر رہا ہے اس کی فضیلت کو ماننا چاہیے، اس سے عقیدت قائم رکھنی چاہیے۔ یہ انتخاب بھی تو اللہ کا ہی تھا، یہ فضل بھی تو اللہ ہی کا تھا کہ آپ کو خاندان رسالت میں پیدا فرمایا، لہٰذا آپ کا بڑا مقام و مرتبہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محض اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ فضیلت خاص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن آپ اس فضیلت کے تحت داخل ہیں، کیونکہ اور بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک تو ازواج رسول جو کہ پیچھے سیکوینس سے چلتا آ رہا ہے، ان کی فضیلت اس میں، اور پھر یہ ترمذی کی روایت ہے 3787 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ اس وقت ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بلوایا اور پھر انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو اے اللہ تعالیٰ تو ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین اہل بیت میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مطلع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی اللہ کو تو خبر نہیں دی جا رہی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، امت کے لیے کہ دیکھ لو کہ حسین بھی میرے اہل بیت میں داخل ہیں، اور جب داخل ہیں تو یہ دعا ضرور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی مقبول ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آپ کو گندگی سے محفوظ رکھا۔ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا گندگی دور کر دی، گندگی سے محفوظ رکھا، آپ کو خوب پاکیزہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین شہادت کے معاملے میں خطا پر نہیں ہو سکتے،
کیونکہ آپ کی سوچ سے، فکر سے، کردار سے، عمل سے ہر قسم کی گندگی کوسوں دور تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانب مخالف حق ہو اور امام حسین ناحق پر قائم ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دعائے رسول کی برکت سے اور اللہ کے ازلی فیصلے کی خبر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ پیدائش سے لے کر اور شہادت تک ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھے گئے۔ تو گویا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا، جو آپ یزید لشکر سے ٹکرا گئے، آپ نے وہاں پر جا کے جو اپنی شہادت دی ہے، اس میں آپ بالکل خطا پر نہیں تھے، بلکہ تمام تر خطا یزیدی لشکر کی تھی، یزید کی تھی۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، 3786 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، کہ میں نے یوم عرفہ کے دن نبی کریم کے حجۃ الوداع میں آپ کو ملاحظہ کیا، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَى، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے، یخطبو، اس حال میں کہ خطبہ دے رہے تھے، فَسَمِعْتُهُ يَقُول، تو میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، بے شک میں نے چھوڑا ہے تمہارے درمیان، ما، اس چیز کو، ان اخذتم بہ لن تضلوا، کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد یعنی میرے اہل بیت، اور اہل بیت میں امام حسین بھی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو پھر خود سوچئے کہ کیا امام حسین یزید کے خلاف نکلنے کے سلسلے میں خطا پر ہو سکتے ہیں؟ کیا معاذ یہ گمراہی کہلائے گی؟ نہیں، کیونکہ گواہی قرآن کی موجود ہے، گواہی حدیث کی موجود ہے۔ میرے آقا تو ان کو رہنما قرار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت اعلیٰ شان ہے، جو ان کے پیچھے چلا جائے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس شہادت کو خود قبول فرمانا، ایک ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، قیامت تک کے لیے ایک بہترین علامت قائم کرنا، یہ گمراہی نہیں تھی بلکہ گمراہ سامنے والے تھے۔ اب تھوڑا سا ذکر شہادت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کچھ اس کے اسباب، کیونکہ باقاعدہ شہادت کا واقعہ تو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ ذرا دیکھیے، بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، 3771 نمبر۔ آپ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس آئی، وہی تبقی، اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی، تو میں نے کہا ما یبکیک، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، یہ کہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو بی بی سلمہ وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں یعنی خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا؟ وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ آپ کے سر اقدس پر اور آپ کی داڑھی پر مٹی لگی ہوئی ہے، بہت گرد آلود ہو رہا ہے، سر بھی اور مٹی بھی۔ تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایسا بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے اقدس پہ ریت موجود ہے، آپ کی داڑھی شریف پہ، سر پہ، یہ کیسی حیت ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ شہدت قتل الحسین آنفا، سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں حسین کے قتل میں حاضر تھا۔ لفظی ترجمہ یہ مراد یہ ہے کہ مقتل حسین پر میں گیا تھا، کربلا میں گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا ہوں، تو وہاں جو گرد اڑی ہے وہ تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک سچا خواب تھا، اس کو مورخین نے لکھا، صحیح حدیثوں محدثین نے اس کو لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سرکار نے پہلے بیان فرمایا، آپ خواب بھی نظر آئے، اور یہ کئی روایات میں موجود ہے کہ بچپن سے ہی معروف ہو گیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت ظالمانہ طریقے سے شہید کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً جب بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی یہ پتہ تھا کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود آپ کیوں تشریف لے گئے؟ ہوا یہ کہ جب یزید حاکم بنا تو اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کی اور ظلم اور جبر کرنا شروع کر دیا اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، اور ایسے موقع پر ضروری ہے کہ انسان اگر تو خلاف جہاد کر سکے تو جہاد کرے،
کیونکہ ظالم حاکم کے خلاف حق کی بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے، اور اگر وہ جہاد نہیں کر سکتا، یعنی ہاتھ سے برائی کو نہیں بدل سکتا، تو کم از کم اس کے خلاف بولے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 78 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی روکے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ فإن لم یستطع، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے کہے، اس کے خلاف بولے۔ فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو پھر اپنے دل میں کم از کم اس کو برا جانے۔ لیکن فرمایا وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ذرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہوا کیا تھا کہ پہلے آپ کے پاس ایک افرادی قوت موجود نہیں تھی تو آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن زبان سے اس کے خلاف بولتے رہے اور دل میں برا جانتے رہے، یعنی آخری 2 درجوں پر آپ عامل رہے۔ لیکن پھر کوفہ کی جانب سے جب بار بار خطوط آئے اور ان لوگوں نے اپنے وفود باقاعدہ بھیجے اور تسلسل سے ڈیمانڈ ہونے لگی کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور جہاد کریں گے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ان کی بات پر کامل اعتماد نہیں کیا، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب وہ وہاں گئے تو تقریباً 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر فوراً ہی بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوا دیا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، آپ تشریف لانا چاہیں تو لائیں۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں اس حدیث کی روشنی میں، بعض لوگ جو یہ جاہلانہ طور پہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکومت کی طلب میں ایسا کیا، ہرگز نہیں، آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا گیا تھا، قرآن اس پہ گواہ ہے، حدیثیں اس پر گواہ ہیں۔ لہٰذا اب ہوا کیا تھا، یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک افرادی قوت ہاتھ میں نہیں تھی، آپ یزید کے خلاف طاقت سے برائی کو بدلنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے آخری 2 درجے اختیار کیے۔ لیکن جب افرادی قوت کا یقین ہوا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ کو پیغام ملا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکم سرکار پر عمل فرماتے یا نہ فرماتے؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو روکتی؟ وہ ایک ہی چیز ہوتی، یا تو دنیا میں مفادات، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بزدلی، اور یہ دونوں چیزیں، یہ دنیاوی مفادات کی محبتیں اور بزدلی، یہ تو خاندان رسالت کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ایسا نہیں تھا۔ اب اس حدیث پر عمل کہ جب طاقت دست حاصل ہو گئی اور مقابلے کی طاقت حاصل ہوئی، تو پھر آپ نکلے اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں گھیر لیا، یہاں امام حسین نکل گئے ہیں، وہاں گھیر لیا، تو آپ نے ایک شخص کو، جس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں، اس کو یہ ذمہ داری دی، تم کسی طرح سے امام حسین کو منع کر دو وہ یہاں نہ آئیں، کیونکہ کوفیوں کی زبانیں ان کے ساتھ ہیں، ظاہر بظاہر ان کے ساتھ ہیں، لیکن دل یزید کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں اطلاعات کے ذرائع ہیں، ویسا تو نہیں تھا، ایک آدمی چلتا تو کئی دن بلکہ کئی مہینے بعد اوقات لگ جایا کرتے تھے، لہٰذا وہ بھی پہنچا نہیں۔ وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہاں امام حسین اتمام حجت کی بنا پر کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اب اگر آپ نہ جاتے تو میدان محشر میں آپ سے کوشچن ہونا تھا کہ آپ وقت کے امام تھے، لوگ عقیدت رکھتے تھے، خاندانی رسالت کے چراغ تھے، جتنی محبت اور عقیدت لوگوں کی آپ کے ساتھ تھی کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، اور افرادی قوت بھی تھی، پھر کس چیز نے آپ کو روکا؟ لہذا پھر آپ نکلے اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ اب جو یہ بیچ میں تھے محمد بن اشعث، وہ شخص تھے کہ جن کو مسلم بن عقیل نے ذمہ داری دی تھی، انہوں نے ایک قاصد بھیجا کہ فوراً جا کر امام حسین کو روکو، وہ راستے میں مل گیا، لیکن امام حسین کافی آگے آ چکے تھے، تو اس نے پھر آ کر بتایا کہ مسلم بن عقیل کا پیغام یہ ہے، انہیں تو شہید کر دیا گیا ہے، اور سارے کوفی جو ہیں وہ پلٹ گئے ہیں۔ 40,000 کی تعداد تھی، لیکن جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، یہ سب پیچھے، اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی پیچھے نہیں تھا، اور پھر آپ کے لیے شہادت کا فیصلہ ہوا۔ تو اب جب یہ اطلاع ملی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ساتھی آئے تھے ان سے مشاورت فرمائی کہ کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا ہمیں واپس چلنا چاہیے،
بعض نے کہا نہیں ہم گھر سے نکلے ہیں تو اب شہادت کا تحفہ لے کر ہی جائیں گے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ بولا، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر مخفی نہیں ہے، یعنی جو خدشات کا تم اظہار کر رہے ہو، اگر ہم جائیں گے تو آگے شہید کر دیے جائیں گے، وہ بدتمیزی کریں گے، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محرمات ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، سب یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ کو چونکہ بچپن سے ہی اطلاعات ملی تھیں، آپ اور مطلب یہ جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کیا اشارے مل رہے ہوتے ہیں ہر آدمی تو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس جملے نے واضح کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو اتمام حجت کے تحت چلے ہیں، لیکن جب وہ اتمام حجت تمام ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں اب تقدیر الہی کے تحت ہی ہم ہیں، واپس جانا مطلب مقابلہ نہ کرنا یہ اب پاسبل نہیں رہا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا ٹکرانے کا، کیونکہ آگے مورخین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حر بن یزید جو تھے وہ 1000 کی فوج لے کر آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو گھیر لیا لشکر نے۔ تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ، ایک چھوٹی سی سپیچ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اللہ اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہ کیا یہاں تک کہ تمہارے بے شمار خطوط اور وفود مجھ تک نہ پہنچ گئے کہ جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام یا امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر کوفہ چلتا ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے اور تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں جہاں سے آیا تھا میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ کیونکہ ان میں اس لشکر میں وہ کوفی بھی موجود تھے، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا ہے، یہ ہر ایک کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان کوفے والوں نے نہ مولا علی سے وفاداری کی، نہ امام حسن سے کی، نہ امام حسین سے کی، تو وہ سامنے کھڑے ہیں تو پھر آپ نے خطبہ دیا، اور یہ بھی ایک اتمام حجت تھا کہ میں کوئی لالچ میں تو نہیں آیا، میں تو ایک اتمام حجت ہوا ہے، تمہاری طرف سے افرادی قوت دیے جانے کے یقین کے بعد پھر میں نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو اب تم کیا کہتے ہو یہ بتاؤ۔ اب چونکہ میرے لیے اتمام حجت دوسری جانب ہو گیا ہے کہ اگر پہلے تو تھا کہ افرادی قوت تھی، مجھے آگے جانا چاہیے تھا، اب بھی تم ساتھ ہو تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، چلیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ افرادی قوت ہو، طاقت ہو تو برائی کو بدلیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے لیے اب بھی رخصت کا سامان موجود ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ سب خاموش رہے، کیونکہ پلاننگ کچھ اور تھی تو وہ خاموش ہوئے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور ادا کرنے سے پہلے حر سے، اس کے لشکر سے پوچھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا علیحدہ پڑھو گے؟ ان سب نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مخالف بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آپ عصر تک وہاں رہے، اور عصر کے بعد آپ نے ایک اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ رضائے الہی کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے اور تم پر ظالمانہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ اشارہ یزید کی طرف ہوا۔ اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارا حق پہچاننے سے جاہل ہو، اور اب تمہاری وہ رائے نہ رہی جو تم نے خطوط میں درج کی تھی اور تمہارے قاصدین نے ہم تک پہنچائی تھی، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے؟ اتمام حجت، کہ یہ بروز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ امام حسین نے تو واپس جانے کا کہا ہی نہیں، ہم تو سمجھے حملہ کرنے کے لیے آئے، اگر کہہ دیتے ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے بالکل اتمام حجت فرمایا، لیکن اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واپسی کا سفر شروع کرو، لیکن حر نے راستہ روک لیا اور کہا کہ پیغام چونکہ آ گیا تھا، کہا آپ کو ابن زیاد کے پاس میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ امام نے منع فرما دیا کہ وہاں میں نہیں جاؤں گا، آپ کو پتہ تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں، تو آپ نے منع فرمایا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک تیسرا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے،
اللہ کے وعدے کو، عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا معاملہ کرے، اور یہ دیکھنے والا جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس کے ایسے اعمال و افعال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ پھر ایسے شخص کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام میں پہنچا دے، یعنی جو ان کا برا انجام ہوگا تو دیکھنے والے کا بھی ہوگا۔ تو گویا کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی سمجھایا اور یہ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا کہ ظالم حاکم کے سامنے اگر کم از کم آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے کہیں، دل میں برا جانیں، اور طاقت ہے تو اس کی اس برائی کو بدلیں، ورنہ پھر اگر دل سے راضی رہے اور اس کی چیزوں کو برا نہ سمجھا، اس کے برے اعمال و افعال کے سلسلے میں دل میں کوئی نفرت محسوس نہ کی، تو پھر ایسا شخص بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اور تم سب یہ جانتے ہو کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ تم میرے خلاف آ رہے ہو، جو حق قائم کرنے کے لیے آیا، جو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ خلافت اب اسی کا حق ہونی چاہیے، اور وہ اتنی برائی کے حامل ہے، تم ان کی طرف سے آ کے کھڑے ہو گئے ہو صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے۔ کیا تمہیں ان کی خرابیاں نظر نہیں آ رہی؟ یہ ہے وہ بہترین اسپیچ جو آپ نے قیامت تک کے تمام حکومتی عہدے داروں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ ایسی ہوتا ہے بعض اوقات انسان ظلم کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک اتمام حجت بھی تھی جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حجت تمام کر رہے تھے کہ میدان معاشر میں وہ یہ نہ کہیں کہ جی امام حسین تشریف فرماتے، کاش وہ ہمیں سمجھاتے، کاش کوئی نصیحت کرتے تو ہمارے دلوں پہ اثر ہو جاتا، ہم برائی کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے آپ نے واضح طور پہ فرمایا، اور پھر فرمایا، اور میں خلافت کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے تھے، نیز یہ کہ یعنی تم نے یہ بھی کہا کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے، یعنی جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرو گے ایسے میرے ساتھ میری بھی حفاظت کرو گے اور میرے لیے لڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، بس تم لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور تم سے ایسا بعید بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ نے ایک وار مارا ان کو، کیونکہ تم نے میرے والد، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل کے ساتھ تم ایسا ہی کر چکے ہو، تو مجھے بعید بھی نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بے وفائی کرو۔ سو تم نے خود اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، کیونکہ جو بیعت کر کے توڑ دے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا، یعنی ان قریب میں اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ایک ایسی مثال اپنی شہادت کے ذریعے قائم کروں گا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی میرے نام کو اونچا کر کے رکھے گا، اور تم اس طاقت کے باوجود ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، اور قیامت تک لوگ تم پر لعنتیں کرتے رہیں گے۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے خوبصورت خطبے ایسے پرہیبت ماحول کے اندر آپ نے ارشاد فرمائے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک اور خطبہ آپ نے اپنے اہل بیت اطہار کو دیا، وہ خطبہ بھی بڑا سننے والا ہے۔ یہ پھر جب اس سے آگے آپ پہنچے تو پھر آپ نے اہل بیت اطہار کو خطبہ دیا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس پیغام کی طرف آئیں گے جو ان خطبات سے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہم پریکٹیکلی طور پر بھی آپ کے محب ہونے کا ثبوت دیں۔ صرف ہمارے جملے آپ کی عقیدت کے لیے نکال دینا، آپ کے واقعے پہ اظہار افسوس کرنا، غم کو محسوس کرنا، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور کردار کو اپنانا، آپ کی مثل مقابلہ کرنا، آپ کی مثل ظالم اور برائیوں کے خلاف سٹینڈ لینا، یہ اکثر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ،
میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل عطا فرمائے جن سے ہم تیری آیات کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفا شعار اور نیک لوگ، نیک ساتھی موجود نہیں جیسے میرے ساتھی وفا شعار اور نیکوکار ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے زیادہ کوئی ثابت قدم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہوگا۔ گویا کہ خطبہ 9 محرم الحرام کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ، نکل جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر تم ان کو بھی لے جاؤ، میں یہاں پر اکیلا کھڑا ہوں گا۔ لیکن آپ کے اہل بیت اطہار اور ساتھی کیسے جا سکتے تھے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مقام و مرتبہ پائیں گے۔ تو اب اس واقعے سے ذرا درس حاصل کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے گزارش کی، ہوتا یہ ہے کہ مکابرین کے واقعات کو ایک رسمی طور پہ ذکر کرتے ہیں، ان سے صحیح سبق حاصل کرنا، اس کی روشنی میں اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنے فکر کو نکھارنا، سنوارنا، اپنی اغلاط پر مطلع ہونا، آئندہ زندگی کے لیے ایک نظریے کے ساتھ کوئی لاہ عمل قائم کرنا، یہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ یہ وجہ ہوتا ہے کہ ہر سال محرم الحرام آتا ہے، ہر سال تذکرے ہوتے ہیں، پھر پورے سال امام حسین کی تعلیم کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، برائیوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھارے ہوتے ہیں، پیرے ہوتے ہیں، گناہگاروں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، علماء کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مظلوم پر اور پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریق تو امام حسین کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے امام حسین کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو یزید کو حق پر کہتے ہیں اور اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، امام حسین کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ کون سی غلطی ہے آپ یہ بتائیے؟ امام حسین نے آنے سے پہلے بھی اتمام حجت فرمایا، اور جب جانے کا آپ نے ارشاد فرمایا، واپس لوٹنے کا فرمایا، اس میں بھی ایک شرعی دلیل آپ کے پاس موجود تھی۔ کیا غلط کیا؟ کیا امام حسین بیٹھے رہتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھتے؟ لوگ آپ کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہوتے، امید بھری نگاہیں، آپ ان کی امیدوں کو توڑ دیتے، مسلمانوں کو ظالموں کے حوالے کر دیتے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو یہ قیامت تک، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، کیا امام حسین کا نام روشن ہوتا اگر آپ ایسا کر لیتے؟ تو یقیناً خاندان رسالت سے آپ کا تعلق تھا۔ سرکار نے جو آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنی اطرت یعنی اہل بیت، اور ان میں امام حسین بھی ہیں۔ اور فرمایا اگر ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پہ چلنے والا گمراہی ہو ہی نہیں سکتی ہے، گمراہی پھر جانب مخالف ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا چاہا، ایک تو جوش اور جذبے سے نہیں کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ جوش کہ جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے، مثال کے طور پہ آپ کو آلات حرب چلانے نہیں آتے، آپ کو معلوم نہیں کہ کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے لڑنا چاہیے، ایسا شخص تو میدان جنگ میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر آپ ویسے ہی جا کے ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور ہلاک ہو جائیں گے تو یہ محمود نہیں ہے بلکہ معتوب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ عتاب نازل ہوگا۔ اس سے ایک بات سیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کو دیکھ رہے ہیں، دل میں برا جان رہے ہیں، چاہتے کہ ختم ہو جائے، لیکن اس سے پہلے آپ نے خروج نہیں فرمایا، آپ اس سے پہلے میدان جنگ کی طرف نہیں بڑھے ہیں، اس سے پہلے یزید کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے ہیں، کیونکہ یہ بزدلی تھی معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ حکمت، شریعت پر عمل کرنا، تقاضائے شریعت کو پورا کرنا۔ تو ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ پیغام ہے، سمجھ لیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے، کہ ہمیشہ کام کے انجام پر غور کریں اور شرعی دلیل کو اپنے پیش نظر رکھیں، تب اس کے بعد آپ
دین کی خدمت یا کسی ایسے بڑے فعل کی طرف متوجہ ہوں جو آپ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خاطر یا اور لوگوں کی اصلاح کی خاطر اختیار کرنے والے ہیں، ورنہ اندھدھن قدم اٹھانا یہ بعض اوقات آپ کو آخرت میں قابل گریف بنا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرأت اور ہمت چاہیے۔ اگر 40,000 کا پیغام آ بھی گیا ہے تو کیا دوسرا پلیٹ پہ رکھ کر آپ کو کچھ دے گا؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتمام حجت ہو گیا، اب طاقت کے ذریعے یزید کی حکومت کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے لیے چاہیے بہادری، اس کے لیے چاہیے مضبوطی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یزید کے ساتھ کتنی فوج ہوگی؟ سامنے نامعلوم کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ ایک ایسی تعداد بہرحال تھی کہ ایک ایک آدمی 10 پہ غالب آ سکتا ہے، جب جوش ہوتا ہے، اللہ کی تائید غیبی ساتھ ہوتی ہے تو پھر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کم و بیش 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کے لشکر جرار کو شکست فاش دی اور قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم فرمائی۔ تو لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو تھوڑی بہادری اختیار کرنی چاہیے۔ برائی سے لڑنے کے لیے بزدلی کبھی بھی انسان کو سرخرو نہیں کروا سکتی، تھوڑا سا ہمت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہمیں جو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص سامنے برائی پر مصر ہے تو اس کو آخری دم تک سمجھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نصیحت قبول کر لے، جیسے حر نے نصیحت قبول کی بعد میں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے اپنی تلواریں آپ سے روک لیں، بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے آپ کی گفتگو سن کر، آپ کے سمجھانے کی بنا پر۔ جو قلب میں کسی بھی وجہ سے لالچ دنیا پیدا ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمتی سنہری اور پر اثر الفاظ نے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لیکن جن پر بدبختی طاری رہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بدبختی کبھی ختم نہیں ہوتی، تو بہت سے اس طرف نہیں آئے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ سمجھانا نفع دیتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ برائی میں ہو اسے بھی سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ اس کے بعد پھر اپنے اہل بیت اطہار کو آپ نے سمجھایا کہ ثابت قدم رہو مصیبت میں بھی، اور تقدیر الہی پر بھروسہ رکھو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیں بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر توجہ رکھنی چاہیے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا ازلی فیصلہ جو اس نے ہمارے لیے فرمایا۔ اگر وہ ہمارے لیے تنگ دستی کا فیصلہ رکھتا ہے، کسی ظالم کو مسلط کرنے کا فیصلہ، ہمارے لیے بیماری کا، ایکسیڈنٹ کا، مال کے چھن جانے کا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آپ نے اللہ کے ازلی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا۔ اپنے خاندان کو یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ جب اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ یہی ہمارے حق میں اللہ کا فیصلہ ہے، تو واویلا نہیں کرنا ہے، بزدلی اختیار نہیں کرنی ہے، سر نہیں جھکانا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں، اس کے فیصلوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جائے، نہیں، بلکہ سر تسلیم خم کرو۔ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ انعام دے، فضیلت دے، تحفے دے، فوائد دے، تب بھی اللہ پیارا لگنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اب آزمائش میں رکھے، تنگ دستی میں رکھے، بیماری میں رکھے، حتیٰ کہ کوئی ہمیں قتل کر دے، تب بھی اپنے اللہ سے راضی رہنا ہوگا۔ ایسے ہی لوگ قیامت تک کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اور میدان محشر، اب آپ دیکھیں گے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا۔ شہیدان کربلا بھی آئیں گے اور اپنے خون کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جس حالت میں شہید ہوتا ہے وہ بروز قیامت اسی حالت میں آئے گا کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، کپڑے خون آلود ہوں گے، اور یزیدی لشکر بھی سامنے موجود ہوگا۔ تو یہ جو یزید کو چاہنے والا ہے، یزید کی اطاعت کرنے والا ہے، یزید کو حق پر کہنے والا ہے، وہ اس میدان محشر کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہاں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو پہلے ہی بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے اس کو اور بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین اور دیگر جو اہل بیت اطہار تھے، آپ کے ساتھی تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل اور کردار کو سیرت و عمل و کردار امام حسین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ہو سلام